بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی معرفت التماثل والتداخل والتوافق والتباین بین العددین تماثل العددین کون احدہما مساویا للآخر وتداخل العددین المختلفین ان يعد اقلهما الاکثر ای یفنیہ او نقول هو ان يكون اکثر العددین منقسما على الاقل قسمة صحیحة او نقول هو ان يزيد على الاقل مثله او امثاله فيساوي الاكثر او نقول هو ان يكون الاقل جزءا للاكثر مثل 3 و 9. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے قبل جو تھا وہ اول کا بیان تھا. اس سے قبل اول کا بیان تھا. اول کا بیان تھا. اور اس فصل کے اندر مصنف رحمہ اللہ جو ہیں وہ دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مسئلہ کے اندر جو فریق ہیں اس کے افراد ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے افراد ایک سے زیادہ ہوتے ہیں اور اس فریق کو اصل مسئلہ سے حصہ ملا ہوتا ہے. وہ حصہ ان افراد پر جو ہے وہ بغیر کسر کے بغیر ٹوٹن کے پورا تقسیم ہو جاتا ہے. اور کبھی وہ حصہ جو ہوتا ہے ان پر بغیر کسر اور بغیر ٹوٹن کے پورا تقسیم نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر جو ہے وہ کسر اور ٹوٹن واقع ہوتی ہے. واقع ہوتی ہے. اور اہل فرائض جو ہیں وہ اس کسر اور ٹوٹن جو ہے اس کو برداشت نہیں کرتے. اس کسر اور ٹوٹن کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اہل فرائض کے ہاں یہ کسر اور ٹوٹن جو ہے وہ جائز نہیں ہے. تو اس کسر اور ٹوٹن کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انہوں نے تصحیح جو ہے اس کے قواعد مقرر کیے ہیں. تصحیح کے قواعد جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں. تو اگلا باب جو آ رہا ہے وہ تصحیح کا باب ہی ہے. اگلا جو باب جو آ رہا ہے وہ تصحیح کا باب ہی ہے. تو اس فصل کو مصنف رحمہ اللہ نے اگلے باب کی تمہید کے طور پر ذکر کیا ہے. اگلے باب کی تمہید کے طور پر جو ہے وہ ذکر کیا ہے. کیونکہ جب تک عددین کے درمیان جو نسبت ہے اس کی کیفیت معلوم نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ تصحیح کے قوانین کو سمجھنا جو ہے دشوار کام ہے، ناممکن کام ہے. عددین کے درمیان جو نسبت ہے جب اس نسبت سے ہمیں پوری آگاہی ہوگی، پوری واقفیت ہوگی، عددین کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ان دو عددوں کے درمیان کون سی نسبت پائی جا رہی ہے، تو تب ہم جو ہے وہ تصحیح کے قواعد کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے بغیر ہم تصحیح کے قواعد کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے پھر تمہید کے طور پر جو ہے اس فصل کو مصنف رحمہ اللہ نے باب تصحیح سے پہلے ذکر کیا ہے. تو پہلے میں جو ہے وہ آپ کو ایک دو مثالیں جو ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں کہ جہاں پر جو ہے وہ کسر کے بغیر صحیح طور پر جو ہے وہ پورے حصے جو ہیں وہ رسا کے درمیان جو ہیں وہ تقسیم ہو جائیں. اور ایک مثال وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ حصے پورے تقسیم نہ ہوں بلکہ اس کے اندر ٹوٹن واقع ہو. مثال کے طور پر جو ہے ایک شخص جو ہے وہ فوت ہوا اپنے ماں باپ اور 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر. ایک شخص اپنی ماں کو، اپنے باپ کو اور 2 بیٹیوں کو چھوڑ کر فوت ہوا. تو ظاہر بات ہے کہ جب میت کی جو ہے وہ اولاد موجود ہو، میت کی اولاد موجود ہو تو ماں باپ میں سے ہر ایک کو جو ہے وہ چھٹا حصہ ملتا ہے. ہر ایک کو چھٹا حصہ ملتا ہے. تو لہذا ماں کو بھی چھٹا حصہ ملے گا اور باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، سدس ملے گا. اور بیٹیاں جب 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملا کرتا ہے سلسان ملا کرتا ہے.
اب اس مسئلہ کے اندر جو ہے وہ دو حصے جمع ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو حصے جمع ہو گئے. دو حصے جمع ہو گئے اور دونوں جو ہیں وہ دوسری نوع سے تعلق رکھتے ہیں. ثلثان اور سدس آیا ہے. جی. کیا آیا ہے؟ ثلثان اور سدس آیا ہے. ثلثان اور سدس آیا ہے. دونوں کا تعلق جو ہے دونوں حصوں کا تعلق دوسری نوع سے ہے. جی. اور ان حصوں میں سے جو چھوٹا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ سدس ہے. چھوٹا حصہ سدس ہے. سدس ہے. لہذا قانون کے مطابق مسئلہ جو ہے وہ 6 سے بنے گا. مسئلہ 6 سے بنے گا. 6 سے بنے گا. 6 سے مسئلہ بنا کر تو اس میں سے سدس ایک جو ہے وہ دیں گے ماں کو. جی. اور سدس ایک دیں گے باپ کو. اور جو 6 کا جو ثلثان ہے وہ بنتا ہے 4. وہ دیں گے 2 بیٹیوں کو. اب یہاں پر جو بیٹیاں ہیں یہ ایک فریق ہے. یہ کیا ہے؟ ایک فریق ہے. ایک فریق ہے. اور اس کے افراد کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اس کے افراد 2 ہیں. 2 ہیں. اور ان کو جو سہام ملے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ان کو جو سہام ملے ہیں وہ 4 ہیں. ملے ہیں وہ 4 ہیں. 4 ملے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ 4 سہام جو ہیں وہ بیٹیوں پر پورے پورے کیا ہو جاتے ہیں؟ تقسیم ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہوتا. 2 جو ہیں وہ ایک بیٹی کو مل جائیں گے اور دوسرے 2 دوسری کو مل جائیں گے. دوسری بیٹی کو مل جائیں گے. تو پورے پورے تقسیم ہو گئے. اس میں کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اگر اسی مثال کے اندر ہم جو ہے وہ بیٹیاں بجائے 2 کے 3 فرض کر لیں. بیٹیاں بجائے 2 کے 3 فرض کر لیں تو ظاہر بات ہے کہ مسئلہ تو اسی 6 سے ہی بننا ہے. جی. مسئلہ 6 سے ہی بننا ہے. 6 سے ہی بننا ہے. تو اب بیٹیاں جو ہیں وہ 3 ہیں اور ان کو جو سہام ملے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. بیٹیاں 3 ہیں اور ان کو جو سہام ملے ہیں 4 ملے ہیں. تو اب یہ 4 سہام جو ہیں وہ 3 بیٹیوں پر جو ہے وہ پورے پورے تقسیم نہیں ہوں گے. پورے تقسیم نہیں ہوں گے بلکہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ ٹوٹن واقعہ ہوگی. کسر واقعہ ہوگی. جی. کیا ہوگی؟ کسر واقعہ ہوگی. بھئی ایک ان کو پورا ملے گا. جی. تو 3 بیٹیوں کو چلے گئے. 3 بیٹیوں چلے گئے. باقی بچ گیا ایک بچ گیا ہے. تو اب ایک کے پھر ظاہر بات 3 حصے کرنے پڑیں گے نا جی. ایک کے 3 حصے کرنے پڑیں گے. تو یہ کیا ہے؟ ٹوٹن ہی ہے نا. یہ کیا ہے؟ ٹوٹن اور کسر ہے. اور جو اہل فرائض ہیں ان کے نزدیک یہ کسر اور ٹوٹن برداشت نہیں ہوتی ہے. ان کے نزدیک یہ کسر اور ٹوٹن جائز نہیں ہے. اس لیے انہوں نے اس ٹوٹن اور کسر کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ تصحیح کے قوانین مقرر کیے ہیں. تصحیح کے قوانین مقرر کیے ہیں. اگلے باب کے اندر جو ہے وہ تصحیح کا بیان ہی آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اس کے اندر یہ بتایا جائے گا کہ اگر کسی مسئلہ کے اندر جو فریق ہیں ان کے جو افراد ہیں وہ زیادہ ہوں اور ان کے حصوں کے اندر جو ہے کسر اور ٹوٹن واقع ہو رہی ہو تو اس کسر اور ٹوٹن کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اس کسر کو ختم کیسے کرنا ہے اس کا بیان اگلے باب کے اندر آئے گا. لیکن وہ کسر اور ٹوٹن جو ہے وہ اسی وقت ہم ختم کر سکیں گے. وہ قوانین جو ہے اسی وقت ہمیں سمجھ میں آئیں گے اگر ہمیں عددین کے درمیان جو نسبتوں کی کیفیت ہے اس کا علم ہوگا تو ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر اس فصل کو بطور تمہید کے ذکر کیا گیا ہے. اس فصل کو بطور تمہید کے ذکر کیا. یہ فصل جو ہے وہ باب التصحیح کے لیے بطور تمہید کے ہے. ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے اس کی طرف جانے سے قبل جو ہے وہ بطور تمہید کے چند باتیں جو ہیں وہ آپ ذہن نشین فرمائیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ایک ہے وہ عدد نہیں ہے. جو ایک ہے وہ عدد نہیں ہے. ایک کو عدد نہیں کہتے ہیں. ایک کو عدد نہیں کہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کے اوپر عدد کی جو تعریف ہے وہ صادق نہیں آتی. ایک کے اوپر
عدد کی جو تعریف ہے وہ صادق نہیں آتی. تو جب عدد کی جو تعریف ہے وہ ایک پر صادق نہیں آئے گی تو پھر ایک عدد بھی نہیں کہلائے گا, ایک عدد بھی نہیں کہلائے گا. عدد بھی نہیں کہلائے گا. اور اس پر جو ہے وہ عدد کی تعریف اس وجہ سے صادق نہیں آتی کہ بھی عدد کہتے ہیں اس کو جو اپنے ما بعد اور ما قبل کے مجموعہ کا نصف ہو, جو اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعہ کا نصف ہو اس کو عدد کہتے ہیں, اس کو عدد کہتے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں بھائی 2 ہے ہمارے پاس, کیا ہے 2 ہے, 2 ہے تو 2 کا ما قبل کیا ہے 1, 2 کا ما قبل 1 ہے اور جو 2 کا ما بعد ہے وہ 3 ہے. اب 1 اور 3 کو جمع کریں, کل کتنے بن گئے 4 بن گئے, کل بن گئے 4 بن گئے. اب 4 کا یہ 4 مجموعہ ہو گیا جی, یہ 4 کیا ہو گیا مجموعہ ہو گیا. مجموعہ ہو گیا. تو اس مجموعہ کا جو نصف ہے وہ کتنا ہے 2 ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو 2 ہے یہ اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعہ کا نصف ہے, یہ اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعہ کا نصف ہے. اس لیے پھر جو 2 ہے یہ عدد کہلائے گا, یہ 2 عدد کہلائے گا. اسی طرح آپ جو ہے وہ 3 کو لے لیں, کیا کر لیں 3 کو لے لیں, 3 کو لے لیں تو جو 3 ہے اس کا ما قبل جو ہے وہ 2 ہے اور اس کا جو ما بعد ہے وہ 4 ہے. تو آپ جو ہے وہ 2 اور 4 کو جمع کریں تو مجموعہ کتنا بن گیا 6 بن گیا, مجموعہ 6 بن گیا. اب یہ جو 3 ہے یہ اپنے ما قبل اور اپنے ما بعد جو ملا کر جو 6 بن گیا ہے اس مجموعہ کا یہ نصف ہے, مجموعہ کا یہ نصف ہے. اور ٹھیک ہے, لہذا 3 بھی کیا کہلائے گا عدد کہلائے گا, 3 بھی عدد کہلائے گا. اسی طرح آپ 4 کو لے لیں, کیا کر لیں 4 کو لے لیں, 4 کو لے لیں. 4 کا جو ما قبل ہے وہ ہے 3, 4 کا ما قبل 3 ہے اور اس کا جو ما بعد ہے وہ 5 ہے. تو 3 اور 5 کو جمع کریں تو کیا بن جائیں گے 8 بن جائیں گے. یہ مجموعہ ہو گیا 8, مجموعہ 8 ہو گیا. تو مجموعہ کا نصف کیا ہے 4 ہے. لہذا جو 4 ہے یہ بھی اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعہ کا کیا ہے نصف ہے. لہذا یہ بھی کیا کہلائے گا عدد کہلائے گا. لیکن جو 1 ہے یہ عدد اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کا ما بعد تو ہے, اس کا ما بعد تو ہے لیکن اس کا ما قبل کوئی بھی نہیں ہے, اس کا ما قبل کوئی بھی نہیں ہے. تو جب عدد وہ ہوتا ہے جو اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعہ کا نصف ہو اور جو 1 ہے اس کا ما بعد تو ہے ما قبل نہیں ہے, اس وجہ سے پھر یہ عدد بھی نہیں ہے, اس پر عدد کی تعریف صادق نہیں آتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی بھائی جی. ہاں, ایک بات تو یہ ہو گئی کہ جو عدد جو 1 ہے یہ عدد نہیں ہے, جو 1 ہے یہ عدد نہیں ہے. اور دوسری بات آپ یہ سمجھیں 2 عددوں میں سے ایک عدد جو ہے وہ چھوٹا ہو اور دوسرا عدد جو ہے وہ بڑا ہو تو چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کرے, چھوٹا عدد چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو فنا کرے, بڑے عدد کو ختم کرے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے چھوٹے عدد کے بڑے عدد کو ختم کرنے اور فنا کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے نفی کریں, چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے نفی کریں, ایک مرتبہ نفی کریں یا چند بار نفی کریں. تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی کرنے کی وجہ سے جو بڑا عدد ہے وہ کیا ہو جائے ختم ہو جائے, کیا ہو جائے ختم ہو جائے. تو اس صورت میں ہم کہیں گے کہ چھوٹے عدد نے جو ہے وہ بڑے عدد کو کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے. تو چھوٹے عدد کے بڑے عدد کو ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے ایک مرتبہ یا چند مرتبہ نفی کریں تو نفی کرنے کی وجہ سے بڑا عدد کیا ہو جائے ختم ہو جائے. تو ہم کہیں گے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو کیا کر دیا ہے فنا کر دیا ہے. اور اگر
آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے جو ہے وہ نفی کریں لیکن چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی کرنے کی وجہ سے بڑا عدد ختم نہ ہو، بڑا عدد ختم نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو جو ہے وہ ختم نہیں کیا ہے۔ آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں کہ ہمارے پاس 2 اور 4 دو عدد ہیں، 2 اور 4 دو عدد ہیں، ان میں سے جو 2 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 4 ہے یہ بڑا ہے۔ تو اب آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے نفی کریں، چھوٹے عدد کو بڑے عدد میں سے نفی کریں۔ ایک مرتبہ آپ نے 4 میں سے 2 کو نکالا تو باقی پیچھے رہ گئے 2، تو ایک مرتبہ اور 2 نکال دیں تو باقی پھر کچھ بھی نہیں رہا، باقی کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جو 2 ہے اس نے 4 کو کیا کر دیا ہے؟ فنا کر دیا ہے، 2 نے 4 کو فنا کر دیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ 2 ہے اور 10 ہے، کیا ہے؟ 2 ہے اور 10 ہے، تو یہاں بھی جو 2 ہے وہ چھوٹا ہے اور 10 کیا ہے؟ بڑا عدد ہے۔ تو یہاں پر بھی چھوٹا بڑے کو کیا کر دیتا ہے؟ فنا کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فنا کرتا ہے، کیونکہ چھوٹا عدد جو 2 ہے اس کو جب آپ بڑے عدد سے 5 مرتبہ کیا کر دیں؟ نکال دیں تو 10 کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، 10 ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جناب والا آپ کے پاس 6 ہے اور 12 دو عدد ہیں، کیا ہے؟ 6 اور 12 دو عدد ہیں، 6 چھوٹا ہے اور 12 کیا ہے؟ بڑا ہے، 12 بڑا ہے۔ تو آپ 6 کو جب 12 میں سے 2 مرتبہ کم کر دیں، ایک مرتبہ 6 کو 12 میں سے نکالیں، پیچھے 6 رہ جائے گا، اور جب ایک اور مرتبہ نکالیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا۔ اور ٹھیک ہے، لیکن اگر جو ہے آپ کے پاس 2 اور 3 کا عدد ہو، 2 کا اور 3 کا عدد ہو، تو ان میں سے جو 2 ہے وہ چھوٹا ہے اور 3 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو اب آپ جو 2 کو 3 میں سے نفی کرتے ہیں، 2 کو 3 میں سے نفی کرتے ہیں، تو یہ 2 جو ہے وہ 3 کو ختم نہیں کرتا ہے، 2 3 کو ختم نہیں کرتا ہے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ نے کیا کر لیا؟ 2 کو 3 میں سے نکال لیا، پیچھے ایک بچ گیا ہے، پیچھے ایک بچ گیا۔ تو اب آپ 2 کو باقی 1 سے نکال ہی نہیں سکتے ہیں، 2 کو 1 نکال ہی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہذا ہم کہیں گے کہ جو 2 ہے اس نے 3 کو فنا نہیں کیا ہے، اس نے 3 کو فنا نہیں کیا۔ اور اسی طرح 3 اور 4 ہے، کیا ہے؟ 3 اور 4 ہے، 3 چھوٹا ہے، 4 بڑا ہے، لیکن 3 جو ہے وہ 4 کو فنا نہیں کرے گا، کیونکہ 3 میں سے جب 4 میں سے آپ 3 کو ایک مرتبہ نکالیں گے، پیچھے رہ جائے گا ایک پیچھے رہ جائے گا۔ اب ظاہر بات ہے جو 1 ہے اس میں سے تو 3 نہیں نکل سکتے نا جی، اس میں سے تو 3 نہیں نکل سکتے ہیں۔ اور ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو 2 عددوں میں سے ایک عدد جو ہے وہ چھوٹا ہو اور دوسرا عدد کیا ہو؟ بڑا ہو، تو چھوٹا عدد بڑے عدد کو ختم کر دے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو کیا کر دے؟ فنا کر دے۔ تو یہ ختم کرنے، چھوٹے عدد کے بڑے عدد کو ختم کرنے اور فنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو ایک مرتبہ یا چند مرتبہ نکالا جائے تو بڑا عدد کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور اگر چھوٹا عدد جو ہے اس کو بڑے عدد سے کم کریں اور وہ بڑا عدد جو ہے وہ ختم نہ ہو، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ چھوٹے عدد نے بڑے عدد کو جو ہے فنا نہیں کیا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی نا جی؟ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو فنا کر دے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو جو ہے وہ فنا کر دے، تو حساب کی اصطلاح کے اندر یہ کہیں گے کہ یہ چھوٹا جو ہے یہ بڑے کا جز ہے۔ چھوٹا کیا ہے؟ بڑے کا جز ہے۔ اور اگر چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو فنا نہ کرے،
چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے. تو لغت کے اعتبار سے اگرچہ چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کی جز ہوگا، چھوٹا عدد بڑے عدد کی جز ہوگا، لیکن حساب کی اصطلاح کے اندر اس چھوٹے کو بڑے کا جز نہیں کہیں گے، اس چھوٹے کو بڑے کا جز نہیں کہیں گے. وہ ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں مثال کے طور پر جو 3 اور 9 ہے، کیا ہے؟ 3 اور 9 دو عدد ہیں. تو ان میں سے جو 3 ہے وہ چھوٹا ہے اور جو 9 ہے یہ کیا ہے؟ بڑا ہے. اب یہ 3 جو ہے یہ 9 کا جز ہے، جو 3 ہے یہ 9 کا جز ہے، کیونکہ جب آپ چھوٹے کو 9 میں سے نفی کرتے ہیں، 9 میں سے کیا کرتے ہیں؟ نفی کرتے ہیں. ایک مرتبہ 3 نکالا تو پیچھے 6 رہ گیا، اور پھر ایک مرتبہ 3 نکالا تو پیچھے 3 رہ گیا، اور پھر ایک مرتبہ 3 نکالا تو پیچھے ختم ہو. اب جب ہم 3 کو 9 میں سے نفی کرتے ہیں، 3 کو 9 میں سے نفی کرتے ہیں تو 9 کا وجود کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. لہذا 3 نے چونکہ بڑے عدد 9 کو کیا کر دیا ہے؟ فنا کر دیا ہے. تو لہذا ہم یہ کہیں گے کہ 3 9 کا کیا ہے؟ جز ہے. 3 9 کا جز ہے. اور ٹھیک ہے. لیکن جو 2 کا عدد ہے، جو 2 کا عدد ہے، یہ 9 کو فنا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. اب لغت کے اعتبار سے تو ہم یہ کہہ دیں گے، لغت کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں گے کہ بھئی جو 2 ہے یہ 9 کا کیا ہے؟ جز ہے. لغت کے اعتبار سے تو یہ کہہ دیں گے کہ جو 2 ہے یہ 9 کا جز ہے، لیکن حساب کی اصطلاح کے اندر 2 کو 9 کا جز نہیں کہیں گے، کیونکہ جو 2 ہے یہ 9 کو فنا نہیں کرتا. جو 2 ہے یہ 9 کو فنا نہیں کرتا. اسی طرح جو 2 ہے یہ 3 کو فنا بھی نہیں کرتا ہے، 2 5 کو فنا بھی نہیں کرتا ہے. جو 2 ہے یہ 7 کو فنا بھی نہیں کرتا ہے، 2 9 کو فنا بھی نہیں کرتا ہے، 2 11 کو فنا بھی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے تو ہم یہ کہیں گے حساب کی اصطلاح میں کہ چھوٹا بڑے کا کیا ہے؟ جز ہے. لیکن اگر چھوٹا بڑے کو فنا نہ کرے تو اگرچہ لغت کے اعتبار سے تو چھوٹے کو بڑے کا جز کہتے ہیں، لیکن حساب کی اصطلاح میں چھوٹے کو بڑے کا جز نہیں کہتے. یہ بات سمجھ آ گئی نا بھائی؟ ہاں، یہ باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں، آگے آپ کو یہ کام آئیں گی. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کو آپ سماعت فرمائیں. مصنف فرماتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے وہ 2 عددوں کے درمیان تماثل، تداخل، توافق اور تباین کی معرفت کے بیان میں ہے. ٹھیک ہے. 2 عددوں کے درمیان جو نسبت پائی جاتی ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. نمبر 1 تماثل، نمبر 2 تداخل، نمبر 3 توافق اور نمبر 4 تباین. ٹھیک ہے. 2 عددوں کے درمیان پائی جانے والی جو نسبت ہے اس کی 4 قسمیں ہیں. اس کی 4 قسمیں ہیں: تماثل، تداخل، توافق اور تباین. ٹھیک ہے. اس کی جو وجہ حصر ہے، اس کی وجہ حصر یہ ہے کہ جو 2 عدد ہیں یہ 2 حال سے خالی نہیں. 2 عدد 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ برابر اور مساوی ہوں گے یا برابر اور مساوی نہیں ہوں گے. اگر 2 عدد جو ہے برابر اور مساوی ہوں تو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تماثل کی ہوگی، نسبت تماثل کی ہوگی، اور وہ جو 2 عدد ہیں وہ متماثلان کہلائیں گے. وہ متماثلان کہلائیں گے، متماثلین کہہ لو، متماثلان کہہ لو. ٹھیک ہے. اور اگر 2 عدد جو ہیں وہ مساوی اور برابر نہ ہوں، مساوی اور برابر نہ ہوں، بلکہ ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو، ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو، تو پھر یہ 2 عدد 2 حال سے خالی نہیں.
پھر یہ دو عدد دو حال سے خالی نہیں کہ چھوٹا ہے وہ بڑے کو فنا کرے گا یا چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کرے گا. اگر چھوٹا جو ہے وہ بڑے کو فنا کر دے، اگر چھوٹا بڑے کو فنا کر دے تو اس صورت کے اندر ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ ہوگی تداخل کی، اور ان عددوں کو جو ہے وہ متداخلان کہیں گے. ان عددوں کو متداخلان یا متداخلین کہیں گے. اور اگر ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد جو ہے وہ بڑا ہو اور چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو فنا نہ کرے، چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا نہ کرے تو پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے. پھر یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے کہ کوئی تیسرا ایسا عدد ہوگا جو ان چھوٹے اور بڑے عدد دونوں کو ختم کر دے، یا کوئی تیسرا ایسا عدد نہیں ہوگا. اگر کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جو چھوٹے اور بڑے دونوں کو ختم کر دے تو ان دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ توافق کی ہوگی، اور ان دونوں عددوں کو جو ہے وہ متوافقان یا متوافقین کہیں گے. اور اگر کوئی ایسا عدد جو ہے وہ نہ ہو، کوئی ایسا عدد نہ ہو جو چھوٹے اور بڑے عدد دونوں کو ختم کر سکے، دونوں کو ختم کر سکے، تو اس صورت کے اندر وہ جو عددین ہوں گے ان کے درمیان نسبت جو ہے وہ تباین کی ہوگی، نسبت تباین کی ہوگی، اور وہ جو عددین ہیں وہ متباینان کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ متباینان کہلائیں گے. اور ٹھیک ہے، یہ ہے ان کے درمیان وجہ حصر. اب ان کی جو ہے وہ تعریفات اور ان کی جو مثالیں ہیں وہ آپ سماعت فرمائیں. سب سے پہلے جو ہے مصنف رحمہ اللہ جو ہے انہوں نے دو عددوں کے درمیان جو تماثل ہوتا ہے اس کی تعریف کی ہے. دو عددوں کے درمیان جو تماثل ہوتا ہے اس کی تعریف فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ دو عددوں کے درمیان تماثل یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ برابر ہوں. دو عدد کیا ہوں؟ ایک دوسرے کے برابر ہوں. تو جب دو عدد جو ہیں وہ ایک دوسرے کے برابر ہوں گے، چھوٹے بڑا عدد نہیں ہوگا، وہ برابر عدد ہوں گے، تو ان کے درمیان نسبت کون سی ہوگی؟ تماثل کی ہوگی. نسبت کون سی ہوگی؟ تماثل کی ہوگی. جیسے دو اور دو ہے، کیا ہے؟ دو اور دو. تو ظاہر بات ہے دو اور دو آپس میں کیا ہے؟ برابر ہے. تین اور تین یہ کیا ہے؟ برابر ہیں. 10 اور 10 برابر ہیں. برابر ہی ہے نا جی کہ نہیں؟ برابر ہے. ہاں، تو جب ایک عدد جو ہے وہ دوسرے عدد کے کیا ہو؟ برابر ہو. دو عدد ہوں، دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں؟ برابر ہوں، کوئی چھوٹا بڑا نہ ہو، تو پھر یہ جو ایسے جو دو عدد ہوں گے ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت کون سی ہوگی؟ تماثل کی ہوگی. وہ نسبت تماثل کی ہوگی. ٹھیک ہے بھائی جی. اور دو عددوں کے درمیان جو تداخل کی نسبت ہے، دو عددوں کے درمیان جو تداخل کی نسبت ہے، اس کی مصنف رحمہ اللہ نے 4 تعریفیں فرمائی ہیں. اس کی مصنف نے 4 تعریفیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں، اور سب کا حاصل ایک ہی ہے جی. سب کا حاصل ایک ہی ہے. حاصل سب تعریفوں کا ایک ہے. حاصل سب تعریفوں کا ایک ہے. بس تعبیریں جو ہیں وہ تعبیر کے الفاظ مختلف ہیں، تعبیر کے انداز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں جی. تعبیر کے انداز الگ الگ ہیں، لیکن خلاصہ سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے. خلاصہ سب کا ایک ہی ہے. وہ خلاصہ سب کا ایک یہی ہے کہ بھائی دو عددوں میں سے ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو. دو عددوں میں سے ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو تو چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی کریں. چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی کریں. ہاں، ایک مرتبہ یا چند بار نفی کریں تو نفی کرتے رہنے کی وجہ سے چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو کیا کر دے؟ فنا کر دے. تو ایسے جو دو عدد ہوں گے تو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تداخل کی ہوگی. کیا ہوگی؟ نسبت ہوگی تداخل کی ہوگی. اور ٹھیک ہے تو مصنف رحمہ اللہ نے
دو عددوں کے درمیان جو تداخل کی نسبت ہے اس کی 4 تعریفیں فرمائی ہیں. جی. پہلی تعریف یہ کی ہے کہ دو عددوں میں سے ایک چھوٹا اور دوسرا بڑا ہو، اور چھوٹا عدد جو ہے وہ بڑے عدد کو کیا کر دے؟ فنا کر دے. چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے. تو جب چھوٹا عدد بڑے عدد کو فنا کر دے گا تو ہم کہیں گے کہ ان دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ تداخل کی ہے. یہ ہے تداخل کی نسبت ہے. اور ٹھیک ہے، جیسے 2 اور 4 ہے. کیا ہے؟ 2 اور 4 ہے. 2 اور 4 ہے. 2 چھوٹا ہے اور 4 کیا ہے؟ بڑا ہے. تو آپ 2 کو 4 میں سے نفی کریں. تو جب 2 کو آپ 4 میں سے نفی کریں گے، ایک مرتبہ نفی کیا تو پیچھے 2 رہ گیا، جی. اور دوسری مرتبہ پھر نفی کیا تو پیچھے 4 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اور ٹھیک ہے جی. لہذا ہم کہیں گے کہ 4 اور 2 کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ تداخل کی ہے. کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی. اسی طرح جو 4 اور 8 ہے. کیا ہے؟ 4 اور 8 ہے. ان میں بھی نسبت تداخل کی ہے. ان میں بھی نسبت کون سی ہے؟ تداخل کی نسبت ہے. 4 چھوٹا ہے، 8 کیا ہے؟ بڑا ہے. تو آپ 4 کو جب 8 سے نفی کرتے ہیں 2 مرتبہ، ایک مرتبہ نفی کریں تو پیچھے 4 رہ جائے گا، ایک مرتبہ اور نفی کریں تو پھر 8 کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اسی طرح آپ لے سکتے ہیں کہ 3 اور 12 ہے. کیا ہے؟ 3 اور 12 ہے. 3 اور 12 ہے. 3 چھوٹا ہے اور 12 کیا ہے؟ بڑا ہے. اور ٹھیک ہے جی. تو آپ جب 3 کو 12 میں سے کیا کریں گے؟ نفی کریں گے. ایک مرتبہ نفی کیا تو پیچھے 9 رہ گیا، دوسری مرتبہ پھر نفی کیا تو پیچھے 6 رہ گیا، تیسری مرتبہ پھر نفی کیا تو پیچھے 3 رہ گیا، چوتھی مرتبہ پھر نفی کیا تو پیچھے 12 ختم ہو گیا. 12 ختم ہو گیا. اور ٹھیک ہے تو چھوٹے نے بڑے کو کیا کر دیا ہے؟ فنا کر دیا. ختم کر دیا ہے، فنا کر دیا ہے. لہذا ہم کہیں گے کہ 3 اور 12 کے درمیان بھی کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی نسبت ہے. اور ٹھیک ہے بچوں، ہاں اس لیے زیادہ مثالیں اس وجہ سے دے رہے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے مکمل طور پر بصیرت پیدا ہو جائے. اور ٹھیک ہے، یہ پہلی تعریف کی ہے. دوسری تعریف مصنف رحمہ اللہ نے جو کی ہے تداخل کی، وہ یہ فرمائی ہے کہ 2 عددوں میں سے ایک عدد جو ہے وہ چھوٹا ہے اور دوسرا عدد کیا ہے؟ بڑا ہے. 2 عددوں میں سے ایک چھوٹا ہے دوسرا بڑا ہے. 2 عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہے اور دوسرا عدد جو ہے وہ بڑا ہے. تو جو بڑا عدد ہے وہ چھوٹے عدد پر جو ہے وہ تقسیم صحیح کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے. 2 عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد کیا ہو؟ بڑا ہو. تو اگر بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹے عدد پر جو ہے وہ قسمت صحیحہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے، کسر اور ٹوٹن واقع نہ ہو. تو پھر ایسے جو 2 عدد ہوں گے ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ تداخل کی ہوگی. کیا ہوگی؟ تداخل کی ہوگی. اور ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ یہی لے لیں، 2 اور 4 ہیں. کیا ہے؟ 2 اور 4 کا عدد ہے. 2 چھوٹا ہے اور 4 کیا ہے؟ بڑا ہے. تو آپ جو بڑا عدد 4 ہے، آپ 4 کو 2 پر کیا کریں؟ تقسیم کریں. 4 کو 2 پر کیا کریں؟ تقسیم کریں. تو یہ قسمت صحیحہ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے؟ تقسیم ہو جاتا ہے. کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہوتی ہے. 4 روپے آپ کے پاس موجود ہیں، 2 آدمیوں کو دینے ہیں، تو ظاہر بات ہے 2 روپے ایک آدمی کو دے دیں گے، باقی 2 روپے دوسرے آدمی کو دے دیں گے. تو پورے کیا ہو گئے؟ تقسیم ہو گئے. کوئی کسر اور ٹوٹن نہیں واقع ہوئی ہے. کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہوئی ہے. اور ٹھیک ہے، اسی طرح جناب والا جو 3 اور 12 ہے، 3 اور 12 ہے. 3 چھوٹا ہے، 12 کیا ہے؟ بڑا ہے. تو جو 12 بڑا ہے وہ چھوٹے 3 پر جو ہے وہ قسمت صحیحہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تقسیم ہو رہا ہے. کیا ہے؟ تقسیم قسمت صحیحہ کے ساتھ تقسیم ہو رہا ہے. کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہو رہی. آپ کے پاس جو ہے وہ روپے جو ہیں مثال کے طور پر آپ کے پاس 12 ہیں. روپے کتنے ہیں؟ 12 ہیں. اور آپ نے جو ہے وہ 3 آدمیوں کو دینے ہیں.
کتنی آدمیوں کو دینے ہیں؟ 3 آدمی ہیں۔ 3 آدمیوں کو آپ نے دینے ہیں، تو 12 روپے 3 آدمیوں کو دیں گے، کتنے کتنے آ جائیں گے؟ 4 آ جائیں گے۔ کیا آ جائیں گے؟ 4 روپے ایک آدمی کو دے دیے، دوسرے 4 دوسرے آدمی کو دے دیے، تیسرے 4 تیسرے آدمی کو دے دیے، پورے 4 آ رہے ہیں نا جی؟ کوئی 4.25 4.5 1.5 ایسا تو نہیں آ رہا نا جی؟ نہیں جی، ہاں، اس میں کوئی کسر اور ٹوٹن واقع نہیں ہو رہی۔ جب بڑا عدد جو ہے وہ چھوٹے عدد پر جو ہے وہ قسمت صحیحہ کے ساتھ کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ تداخل کی ہے، نسبت تداخل کی ہے۔ اور ٹھیک ہے جی، تیسری تعریف مصنف نے اس کی جو کی ہے وہ یہ ہے کہ 2 عددوں میں سے ایک عدد چھوٹا ہو اور دوسرا عدد کا ہو بڑا ہو، تو جب چھوٹے عدد کے اندر اس کی ایک مثل یا اس کی چند مثلیں، اس کی ایک مثل یا اس کی چند مثلیں جو ہیں وہ اضافہ کیا جائے، چھوٹے عدد کے اندر اس چھوٹے عدد کی ایک مثل یا چند امثال کا جو ہے وہ اضافہ کیا جائے، تو پھر جو چھوٹا عدد ہے یہ بڑے عدد کے برابر ہو جائے، چھوٹا عدد بڑے عدد کے جو ہے وہ برابر ہو جائے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ ان عددوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ تداخل کی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہی 2 اور 4 ہے جی، کیا ہے؟ 2 اور 4 ہے، 2 اور 4 ہے، 2 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 4 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو اب جب آپ چھوٹا عدد جو 2 ہے اس کی مثل جب آپ 2 کا اضافہ کرتے ہیں تو 2 کتنا بن جائے گا؟ 4 بن جائے گا۔ جب 2 کے اندر آپ 2 اور ڈال دیں گے تو وہ 4 بن جائے گا۔ 4 بن جائے گا، تو 2 کے اندر ہم نے اس کی ایک مثل بڑھایا تو بڑے کے برابر ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ بڑے کے برابر ہو گیا۔ 2 اور 6 ہے، 2 اور 6 ہے، 2 چھوٹا عدد ہے، 6 کیا ہے؟ بڑا عدد ہے۔ تو جب ہم 2 کے اندر جو ہے وہ 2 کی مثل کا 2 مرتبہ اضافہ کر دیں، 2 کی مثل کا 2 مرتبہ اضافہ کر دیں، جب 2 کے اندر ہم نے اس کی ایک مثل 2 کا اضافہ کر دیا تو 4 بن گیا، جب ایک اور مثل کو بڑھایا تو 6 بن گیا، تو یہ بڑے کے برابر ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ بڑے کے برابر ہو گیا، بڑے کے برابر ہو گیا ہے۔ تو یہ لہذا ہم کہیں گے کہ 2 اور 6 کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی نسبت ہے۔ کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی نسبت ہے۔ 3 اور 12 ہے، 3 اور 12 ہے، 3 جو ہے وہ چھوٹا ہے اور 12 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ تو جب ہم اس چھوٹے عدد 3 کے اندر اس کی چند مثلوں کا اس کے اندر کیا کر دیں؟ اضافہ کر دیں، یہ بڑے کی کیا ہو جائے گا؟ برابر ہو جائے گا۔ ہاں، چھوٹا جو 3 ہے اس کے اندر ہم نے جب ایک مثل بڑھایا تو 6 ہو گیا، جب ایک اور مثل بڑھایا تو 9 ہو گیا، جب ایک اور مثل بڑھایا تو 12 ہو گیا۔ اور ٹھیک ہے، تو لہذا ہم کہیں گے کہ 3 اور 12 کے درمیان نسبت کون سی ہے؟ تداخل کی۔ اور ٹھیک ہے، یہ جناب 3 تعریفیں ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں؟ 3 تعریفیں ہو گئیں۔ چوتھی تعریف یہ ہے کہ جب 2 عددوں میں سے ایک چھوٹا ہو اور دوسرا کیا ہو؟ بڑا ہو، تو چھوٹا اگر بڑے کا جز ہو، چھوٹا اگر بڑے کا جز ہو، اور جز ہونے کا مطلب میں نے پہلے بیان کر دیا ہے تمہید کے اندر ہی، کہ چھوٹا بڑے کو کیا کر دے؟ فنا کر دے۔ اور ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ ان 2 عددوں کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ تداخل کی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ تداخل کی ہوگی۔ اور ٹھیک ہے، 2 عدد ہوں، ان میں سے ایک چھوٹا ہو اور دوسرا کیا ہو؟ بڑا ہو، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کا کیا ہو؟ جز ہو، چھوٹا بڑے کا جز ہو۔ تو اس صورت میں یہ جو 2 عدد ہوں گے ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ نسبت کون سی ہوگی؟ تداخل کی ہوگی۔ جیسے یہی جو ہے وہ 3 اور 9 ہے، کیا ہے؟ 3 اور 9 ہے، تو 3 چھوٹا ہے اور 9 کیا ہے؟ بڑا ہے۔ 3 چھوٹا ہے، 9 بڑا ہے، 9 جو ہے وہ بڑا ہے، تو یہاں جو 3 چھوٹا ہے وہ بڑے 9 کا جز ہے۔ کیا ہے؟ بڑے 9 کا جز ہے۔ بڑے 9 کا کیا ہے؟ جز ہے۔
کیونکہ جب آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی کریں گے، جی، چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے نفی بڑے کریں گے، عدد سے نفی کریں گے تو بڑا عدد جو 9 ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بڑا عدد 9 ختم ہو جائے گا۔ ختم ہو جائے گا۔ لہذا ہم کہیں گے کہ 3 اور 9 کے درمیان جو نسبت ہے وہ کون سی ہے؟ تداخل کی ہے۔ وہ سمجھ آئی بھائی؟ جی، تو یہ جو ہے بھائی دو عددوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں، دو عددوں کے درمیان جو نسبتیں ہوتی ہیں ان نسبتوں کی 4 قسمیں ہیں نا جی؟ جی، کیا ہے؟ 4 قسمیں ہیں۔ 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ہم نے جو ہے وہ 2 کے متعلق گفتگو پڑھ لی ہے، جی، 2 کے متعلق گفتگو پڑھ لی۔ باقی جو 2 رہ گئی ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ جی، آپ ان کو اچھی طرح جو ہے وہ یاد کر کے تو تکرار کریں۔